میری اور آپ کی نظریں جس شخصیت کی منتظر تھیں وہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میری مراد دنیا نقابت اور خطابت میں اپنی نام منوانے والی شخصیت فخر دیوبند، فاضل دیوبند کے عظیم فرزند، شہزادہ اہل سنت، فصیح اللسان، نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، اب میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردی بڑھ گئی ہے بارش کے ہونے سے، اور آپ حضرات تشریف لے آئے پروگرام میں، میں بھی حاضر ہو گیا ایک طویل سفر کر کے۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل ہم سب کے محبوب خطیب حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب احمد فیوزہم بڑے خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے۔ حکم مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور ابھی جب کھانے کے لیے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے میزبان وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آنکھیں بند کر لینی ہے اور شروع ہو جانا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ کیسا بھی ماحول تھا، آپ نے پھر بھی پروگرام سجایا۔ بارش کا سلسلہ، بارش کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی کہ سائنسدان کہتے ہیں اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت بارش ہو رہی ہے، کبھی چکوال میں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی افغانستان میں، کبھی سمندر پر، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں، کبھی کسی جگہ، کبھی یورپ میں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے سائنسدانوں کی کہ اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ محبوب کی کہیں ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی بعثت کا تذکرہ، کہیں آقا کی آمد کا تذکرہ، کہیں آقا کی اداؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی وفاؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی دعاؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کے لین دین کا تذکرہ، کہیں آقا کے معاملات کا تذکرہ، کہیں آقا کی رشتہ داریوں کا تذکرہ، کہیں آقا کی معاشرت، معیشت، تجارت کا تذکرہ۔ اللہ کرے یہ تذکرے ہم کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ کہہ دو آمین۔
اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. مجھے عشق ہے تیری ذات سے مولا، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے. تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو. ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے. مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو. ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے. اس لیے کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے. میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے. میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو. میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے. تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے. میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے. اور لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. میں ایک خوبصورت دو اشعار ہیں ان سے آغاز کرنا چاہوں گا. پیارے آقا کی مدحت میں ہے کہ تھا کس کو یقین، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہا ہوگا. خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہا ہوگا. شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، معراج کی رات شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا. اسی لیے جنت میں ابد تک ہے بہاریں نازک، اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. اسی لیے وہ حجرہ جو جنت ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا کہ آقا کا روزہ جنت ہے. اسی لیے جنت میں ابد تک ہیں بہاریں نازک، اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. میں آغاز کرنا چاہوں گا جو آیے کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، بس اسی کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. یا ایھا الناس، رب مخاطب ہے. قرآن سے میں نے آیہ کریمہ پڑھی. قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے. قرآن لاریب کتاب، بے عیب کتاب. کتابیں پہلے بھی آئی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا. اس سے میں نے آیہ کریمہ پڑھی. یا ایھا الناس، سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت. یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، خود کو انسان کہلانے والو. یا ایھا الناس، انسان ہونے کا دعویٰ کرنے والو. یا ایھا الناس، نسل آدم سے تعلق رکھنے والو. جی مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول. پکی بات کر رہا ہوں، آ گیا. قد جاءکم الرسول، آ گیا.
تمہارے پاس آ گیا، رسول میرا رسول آ گیا۔ تخیلات کا آدمی ہوں اللہ، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے یوں تمہید نہیں باندھی، آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، داؤد خلیفت اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، یوسف صدیق اللہ بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول، الرسول میرا خاص رسول، آنے والے پہلے بھی آئے لیکن اب میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ خاص رسول، انگلش میں کسی لفظ سے پہلے دی لگ جائے، THE تو معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول، الرسول خاص رسول، میرا پیارا رسول، میرا لاڈلا، میرا پیارا، وہ آیا۔ یوں آنے کو تو سبھی آئے۔ مناظر سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی سیرت النبی پر، اور ایک جملے سے آغاز کیا، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوں آنے کو تو سبھی آئے لیکن جو بھی آیا جانے کے لیے آیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، ایک آمنہ کا لال آیا جو آنے کے لیے آیا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ایک آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا در یتیم آیا، صدیق کا یار آیا، بلال کا غمخوار آیا، جو آنے کے لیے آیا۔ آنے کو تو سبھی آئے، سبھی آئے، لیکن آقا کی آمد ایسی ہے، آقا کی ذات ویسی ذات ہے، جتنے آئے ان کی آمد پہلے ہوئی، چرچا بعد میں ہوا۔ میرے آقا کی ذات ایسی ہے کہ چرچا پہلے ہوا ہے، آمد بعد میں ہوئی ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آقا کی آمد بعد میں ہوئی ہے، چرچا۔ حضرت ابو بکر وہ فرماتے ہیں میں اعلان نبوت سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، فرماتے ہیں میں یمن گیا کپڑا خریدنے کے لیے۔ جب وہاں گیا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، انتہائی ضعیف تھے، نحیف تھے، کمزور تھے، کانوں میں شنوائی بھی کم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو گئی، انتہائی ضعیف۔ میں نے جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے۔ باپ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ تیرا نام ابو بکر تو نہیں، اور تیرے پیٹ پہ ناف کے قریب تل کا نشان تو نہیں؟ عرض کیا ہے بنو تمیم قبیلے سے ہے؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اٹھ کے گلے مل۔ میں ملا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا کہ آپ تورات کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، زبور کے عالم ہیں، اور آپ مجھے ملتے ہوئے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس یمنی بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا کہ اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، میں نے پہلی آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری رسول جس دھرتی پر آئے گا اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، عبد المطلب اس کے دادے کا نام ہوگا، قریشی خاندان سے آئے گا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔
آنے والے جو بھی آئے ان کی آمد پہلے ہوئی، تذکرے بعد میں ہوئے، میرے آقا آئے بعد میں ہیں، آقا کے تذکرے پہلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے ساتھ پہاڑ پہ کھڑا تھا۔ یہ واقعہ بھی تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں تو اچانک پیارے آقا کے ساتھ کھڑا ہوں، حضرت عمر فرماتے ہیں اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، سفید داڑھی ہے، پیارے آقا کو سلام کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تیرے انداز اور آواز سے لگتا ہے کہ تو جن ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں جن ہوں، کیا نام ہے؟ کہنے لگا حاما۔ حاما نام ہے۔ باپ کا کیا نام ہے؟ کہ رحیم۔ یہ رحیم جو ہے یہ وہ ہے لاہور والی ہے، رحیم باپ کا نام ہے۔ دادا کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا لا عقیس۔ پردادا کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا ابلیس۔ ابلیس میرا پردادا ہے، شیطان۔ اچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس حاما جن نے کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑوں پہ اچھلتا تھا، کودتا تھا، کیا کرتا تھا؟ میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا اس وقت تیری یہ حالت تھی، اب تو نامعلوم کس کیفیت میں ہوگا، بچپن میں تو وسوسے ڈالتا تھا۔ تو اس جن نے کہا، حاما جن نے، کہ یا رسول اللہ نہیں، یوں نہ کہیں، میں نے حضرت شیش کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا ہوں، حضرت ابراہیم کی صحبت میں رہا ہوں، حضرت داؤد سے میں نے زبور پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ سے میں نے انجیل کے سبق پڑھے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اگر تو زندہ رہا، تیری عمر اتنی ہوئی تو جب اللہ کا آخری رسول آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، تو اس پیارے پیغمبر کو جا کے میں عیسیٰ کا سلام عرض کرنا، میں وہ سلام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے اس حاما جن کو کچھ صورتوں کی تعلیم دی اور پھر وہ غائب ہو گئے۔